رمضان میں خواتین پر کچن کا دباؤ کم کیسے کیا جا سکتا ہے؟ مسلمان کے لیے نا صرف اتنا ہی کھانا کفایت کر جاتا ہے جو اس کی کمر کو سیدھا رکھے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت اور طریقہ یہ تھا کہ آپ 3 حصے کرتے تھے اپنے پیٹ کے، ایک کھانے کے لیے، ایک پینے کے لیے اور ایک سانس لینے کے لیے۔ تو اس سے انسان کی صحت بھی ٹھیک رہتی ہے، معدہ بھی ٹھیک رہتا ہے، اور بے شمار قسم کی معدے کی بنیاد پر بننے والی بیماریوں سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے۔ اس کو ڈاکٹروں کے پاس نہیں جانا پڑتا، اور بہت مہنگی دوائیاں نہیں خریدنی پڑتی، ہر چیز سے بچ جاتے ہیں۔ تو یہ رمضان المبارک کے اندر اپنا سارا قیمتی وقت، یہ بہت قیمتی وقت ہے انسان کے لیے، شیطان جھگڑا ہوا ہے، اور وہ اپنا سارا قیمتی وقت اپنی اصلاح کی بجائے، غور و فکر کی بجائے، اپنی غلطیوں پر غور و فکر کی بجائے، توبہ کی بجائے، دعا کی بجائے، تلاوت کی بجائے اور دین سمجھنے کی بجائے، جو ہے نا لوگوں کی تربیت اور اصلاح کی بجائے اب سارا ٹائم کھانے پینے پر لگا دیں، جبکہ کھانا پینا تو انسان کی زندگی کا مقصد ہی نہیں ہے۔ کھانا پینا تو تھوڑا سا وقت آپ کھانے پینے کے لیے دیں جیسے آپ اللہ رب العالمین کی عبادت کا حق ادا کر دیں۔ تو سارا سال ہی بندہ انسان کھاتا پیتا رہنا چاہیے، لیکن یہ موقع تو سال میں صرف ایک مرتبہ آتا ہے، اور 29 یا 30 دنوں راتوں کے لیے آتا ہے۔ تو ان راتوں میں اس طرح قیمتی وقت کو کھانے پینے میں سارا دن کچن میں صرف کر دینا، اور لذت کے لیے، سب گھر والوں کی لذت کے لیے اپنا پورا ٹائم ہی قربان کر دینا، یہ بہت بڑا گھاٹے کا سودا ہے جو ہماری مسلمان بہنیں اپنے گھروں میں کرتی ہیں۔ ان کے گھر کے سربراہوں کو بھی ان پر رحم کرنا چاہیے، ان کی تربیت کرنی چاہیے کہ یہ فضول وقت مت ضائع کریں۔ یہ جو قیمتی وقت اللہ نے ہمیں زندگی میں دیا ہے، پتہ نہیں دوبارہ زندگی میں کبھی ملتا ہے یا نہیں ملتا دوبارہ، تو اس موقع کو غنیمت جانیں اور ان کاموں میں خرچ کرنے کی بجائے اپنی اصلاح میں، اپنی تربیت میں، اپنے رویوں کو چینج کرنے میں، اپنی جو ہے نا وہ دل کی اصلاح میں، معاملات کی اصلاح میں، گھر والوں کی اصلاح میں، اس فکر میں جو ہے نا ہمیں یہ رمضان المبارک کے مہینے کو بسر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔